اب مجھے بتاؤ مالدار کون ہوا، امیر کون ہوا؟ حقیقت میں خوش نصیب وہ باپ ہے کہ جس اولاد کی خاطر اس نے دولت کمائی، حلال کو بھی نہیں دیکھا اور حرام کو بھی نہیں دیکھا، جو مل گیا وہ کما لیا، اپنے لیے نہیں اولاد کے لیے، اور اولاد قبر پہ بھی نہیں جا رہی ہے۔ اولاد بھول گئی ابا کی قبر کہ مولانا صاحب تم ہی قرآن پڑھیے ہو، انہیں کپڑے بنا دیے، اور کپڑے بھی ایسے بنائے کہ وہ بیچارے وہ پہن بھی نہ سکے، کنجوسی کا بس پوچھو مت۔ لیکن دوسری طرف حافظ قرآن سبحان اللہ وہ جہاں بھی رہے گا، امامت کرے، خطابت کرے، نظامت کرے، جہاں پر بھی رہے، جو بھی پڑھے گا اپنے مرحوم باپ کو بھی اس کا ثواب پہنچائے گا، اپنی مرحومہ ماں کو بھی اس کا ثواب پہنچاتا ہوا نظر آئے گا۔ اور جب بھی چھٹیوں میں وہ اپنے گھر پہ جائے گا تو مکان پہ بعد میں جائے گا، قبرستان پہلے جائے گا، اپنے والد کی قبر پہ فاتحہ پڑھے گا، ابا کی روح کتنی خوش ہوگی، یا اللہ تیرا احسان، تو نے میرے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا، یہ جب بھی آتا ہے چھٹیوں پر مکان بعد میں جاتا ہے، قبرستان پہلے آ جاتا ہے۔ بتاؤ بات غلط تو نہیں ہے بھائی، بولو، ورنہ میں نے تو یہاں تک دیکھا بعض جگہوں پہ اس طرح کے حالات دیکھے کہ جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے، جنازہ رکھا ہوا ہے۔ اگر مراد آباد سے شہر مفتی حضرت مفتی سلیمان صاحب قبلہ تشریف لائیں، یا بزرگ عالم دین حضرت مفتی ایوب صاحب قبلہ تشریف لائیں جنازے میں، اور بھی بڑے کوئی عالم آئے، اور بیٹا حافظ قرآن ہے، کوئی عالم آگے نہیں بڑھے گا مصلی پر، سب کے سب علماء، سب کے سب ائمہ، سب کے سب حفاظ یہی کہیں گے ان کا بیٹا حافظ قرآن ہے، نماز وہی پڑھائے گا۔ سارا مجمع دیکھ رہا ہے یہ جانے والا چلا گیا مگر ثواب کا سلسلہ چھوڑ کر گیا۔ دوسری طرف ہم نے ایسے جنازے بھی دیکھیں، ہم نے خود دیکھے، آپ نے دیکھے ہوں گے، دور دور سے آ کر کے لوگ جنازے میں شریک ہو گئے، اور سگا جنازے میں شریک نہیں، سگا بیٹا جنازے میں شریک نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اسے یاد ہی نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے، فکر ہی نہیں ہے کہ ابا مر گئے۔ اس بات کی فکر ہے کہ جلدی سے ابا کو دفن کروں، پھر بعد میں اسٹا کو کام دے دوں، تحصیل پہ جا کے زمین ایسی بٹی ہے نہ بٹی ہے۔ اور کئی بھائیے ہیں اور ابا کا دم چل رہا ہے تو یہ فکر ہے کہ وہ روڈ والے جو زمین ابا نے خریدی تھی وہ میرے نام پہ آ رہا ہے۔ اور بیٹا حافظ قرآن ہے تو وضو کر کے سرحانے کے قریب بیٹھ کے کبھی سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ رحمان پڑھ رہا ہے، کبھی سورہ رعد پڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک کے کرم سے امید ہے میرا خدا اپنے فرشتوں سے فرمائے گا فرشتوں اس کی روح کو آسانی سے نکالو۔ فرشتے عرض کریں گے مالک یہ بندہ تو گناہگار ہے، اللہ پاک فرمائے گا میں بھی جو غفار و ستار ہوں، اے میرے فرشتوں تم اس کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کی تلاوت کو دیکھ رہا ہوں۔ اس ٹائم پہ احساس ہوتا مرنے والے کو واقعی بہت اچھا کیا جو بچے کو پڑھا دیا، بہت اچھا کیا۔ اور ایک بات اور بتاتا چلو میرے دوستو، دعا اس کی زیادہ قبول ہوتی ہے جس کی دل میں جتنا زیادہ درد ہوتا ہے، جو جتنے زیادہ دل سے مانگتا ہے، جو جتنی زیادہ سوز و گداز کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں روتا گڑ گڑاتا، دل بھی روتا، آنکھیں بھی روتی ہیں، تو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ چونکہ نہ دولت دیکھی جاتی ہے نہ صورت دیکھی جاتی ہے، وہاں تو مانگنے والوں کی نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو جتنی زیادہ دل کے ساتھ مانگے گا اللہ پاک کے کرم سے امید ہے وہ دعا اتنی جلدی قبول ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، ایک تو ہے کسی اور کا نماز جنازہ پڑھانا، اور ایک ہے اپنا ہی بیٹا نماز جنازہ پڑھائے۔ ماں کا بیٹا، باپ کا بیٹا، یا اپنا بھتیجا بھانجا، اپنا قریبی جب جنازہ پڑھائے، اللہ کرے ہمارے آپ کے سب کے بیٹے اس لائق بن جائیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارا جنازہ ہماری اولاد پڑھائے۔ اب مجھے بتاؤ جب بیٹا جنازہ پڑھائے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے؟ وہ تڑپے گا یا نہیں تڑپے گا؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ دیدہ ہو کر کے اس کے آنسو یہی کہیں گے میرے مالک یہ میرا باپ جو مجھے پڑھاتا رہا، تکلیفیں اٹھاتا رہا، فاقے کرتا رہا، اپنے شوق پورے نہیں کیے مگر میرے لیے پیسوں کا انتظام کیا، مجھے پڑھایا لکھایا اس لائق بنایا، رو رو کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہا ہے۔ وہ جناب والا تیسری تکبیر کے بعد وہ آپ دیدہ ہے اور دعائیں جنازہ پڑھ رہا ہے، اللہم رب اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ چوتھی تکبیر
کہہ کے نماز جنازہ سے باہر بعد میں آئے گا، اللہ کے کرم سے مغفرت کا سامان پہلے آ جائے گا۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو زور سے ذرا سبحان اللہ۔ اس لیے اپنے بچوں کو پڑھاؤ، انہیں حافظ قرآن بناؤ، انہیں ناظرہ پڑھاؤ، کم سے کم ناظرہ تو پڑھا ہی لو۔ رمضان کی برکت ہے کہ حافظ ہیں اور ناظرہ خواہ ہیں۔ اگر رمضان میں تلاوت کا ماحول نہ ہوتا، تراویح کا سلسلہ نہ ہوتا، تو کتنے حافظ جی غیر حافظ جی ہو جاتے اور ہو گئے۔ جنہوں نے سنانا بالکل ہی بند کر دیا وہ ہو گئے، بھول گئے۔ یہ تو تراویح کی برکت ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میں عورتوں سے بھی کہوں گا، انہوں نے بھی ماشاءاللہ رمضان میں کافی قرآن پڑھے، الحمدللہ تلاوت کی۔ آپ سے بھی کہتا ہوں کہ رمضان میں جو بہاریں تھی مسجدوں میں، آج میں نے صبح اپنے گاؤں میں فجر کی نماز پڑھائی تو ایک صف تھی، میں نے کہا یہاں کا مجھے پتا نہیں۔ اور رمضان شریف میں پوری مسجد بھری ہوئی تھی نا، نمازی ہمارے وہاں پر بھی اچھے ہیں، لیکن پتہ نہیں، بتاؤ رمضان چلے جاتے ہیں تو نمازی بھی چلے جاتے ہیں۔ سمت کیا کرو میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتے رہو۔ رمضان کا مبارک مہینہ چلا گیا، مگر بتاؤں میں آپ کو، جس نے نمازیں پڑھی، روزوں کا حق ادا کیا، وہ کامیاب ہو گئے۔ اور جنہوں نے ایسا نہیں کیا، ان کے بارے میں ایک حدیث سن لو۔ اللہ کے پیغمبر منبر شریف پہ تشریف لے جا رہے تھے، پہلے منبر پہ قدم رکھا تب فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا تب فرمایا آمین، تیسرے پہ قدم رکھا تب فرمایا آمین۔ نماز سے فراغت کے بعد صحابہ نے کہا آپ آمین کس کی دعا پہ کہہ رہے تھے اور دعا کیا تھی اور یہ معاملہ کیا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا جب میں نے پہلے منبر پہ قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے، وہ ہیں فرشتوں کے سردار اور ہمارے نبی ہیں نبیوں کے سردار۔ ارے بولو زور سے بولو ذرا۔ تقریر آدھا گھنٹہ یا پون گھنٹہ، زیادہ 1 گھنٹہ ہوگی، اس لیے سنتے رہو توجہ کے ساتھ، سو مت جاؤ اور بولتے رہو زور سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ممبر سمجھتے ہو جو مسجد میں ہے ممبر؟ پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو حضور نے کیا کہا؟ آمین۔ تو کہا حضور نے اے میرے صحابہ جب میں نے پہلے ممبر پہ قدم رکھا تو جبریل امین آ گئے۔ سبحان اللہ۔ کون آ گئے؟ یہ کون ہے؟ فرشتوں کے اور طاقت کتنی ہے ان کی؟ طاقت کتنی ہے؟ دنیا میں کوئی بھی سفر ہو، اس سفر پہ کوئی سواری ایسی نہیں جس کی رفتار جبریل امین کے برابر ہو۔ اس ٹائم پہ جنگ چل رہی ہے، ادھر سے میزائل ہو، ادھر سے میزائل، کسی کا کتنا ہی پاورفل میزائل ہو، وہ کتنی اسپیڈ سے دوڑنے والا میزائل ہو، اس میزائل میں بھی وہ طاقت نہیں، میزائلوں کو بنانے والوں میں وہ طاقت نہیں، کسی ٹیکنالوجی میں وہ طاقت نہیں۔ جانتے ہو کتنی طاقت ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں ملین بلین ٹریلین، اس سے اوپر بھی کیلکولیٹر کہہ دے کیپیسٹی سے باہر، اتنی اوپر سبحان اللہ۔ جو نظر آتا ہے پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، سبحان اللہ۔ اس سے کہیں اوپر جا کر کے سدرۃ المنتہا، وہ ہے حضرت جبریل امین کی انتہا۔ سبحان اللہ۔ وہیں پہ رہتے ہیں آپ، وہاں سے یہاں مطلب چھٹے آسمان پہ نہیں، پانچویں پہ نہیں، پہلے پہ بھی نہیں، پہلے کے بعد جو پہلی زمین ہے یہاں، سبحان اللہ۔ وہاں سے تو کیلکولیٹر بھی کہہ دے گا اتنے نمبر ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ تبھی میں نے کہا ملین بلین ٹریلین، اس سے اوپر بھی ہزاروں۔ اللہ بہتر جانے، اللہ کے علم پاک میں کتنے کلومیٹر دور، کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں ہم لوگ؟ وہاں سے یہاں پل کے بعد میں چھپکی جاتی ہیں، وہ پہلے آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بتاؤ کوئی انتہا ہے ان کی رفتار کی؟ ارے کوئی انتہا ہے؟ اور ایک بات اور بتا دوں، جبریل امین بھی ہمارے نبی کے غلام ہیں، سبحان اللہ۔ اگرچہ وہ فرشتوں کے امام ہیں مگر وہ ہمارے نبی کے بھی غلام ہیں، اس لیے کہ ہمارے نبی کی شان سب سے اعلیٰ و اعلیٰ۔ ایسے ہی سنو ماشاءاللہ، ایسے جھوم کے پڑھو زور سے، سب سے اعلیٰ و اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ،
نمزدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا جھوم کے بے کسوں کا سہارا اللہ اللہ جبریل امین آ گئے اور آپ نے یہ کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہیں کرائی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جس نے رمضان کا مہینہ پایا مگر روزے نہیں رکھے. ہاں جس نے روزوں کا حق ادا نہیں کیا. جیسے ہٹے کٹے نوجوانوں کو میں دیکھتا ہوں، خاص طور پہ شہروں میں دیکھو، ہوٹل پہ لے دبا کے وہ پی بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، دھوئیں پہ دھواں نکال رہے ہیں. اب ایک دن تمہاری دھواں نکل جائے گا. سبحان اللہ. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ کسی نے سمجھا دیا، کبھی مولانا سلیمان صاحب نے سمجھایا کہ روزہ رکھو، بہت بڑا گناہ ہے روزہ چھوڑنا. تو کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ ویکنس آ جاتی ہے، باڈی کمزور ہو جاتی ہے، جیسے بھی کہیں کہ شیکسپیئر کے پوتے ہو، ویکنس آ جاتی ہے. اور دوسری طرف حضرت آپ دیکھو 80 سال کے لوگوں کو 70 تہجد وہ پڑھے، اوابین وہ پڑھے، اشراق وہ پڑھے، اور نہ روزہ چھوڑنے کا تصور بھی نہیں آتا. چھوٹی موٹی بیماری میں تو روزہ بھی نہیں چھوڑتے، اور اگر چھوٹ جائے تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتا. بیماری میں اجازت ہے قضا ہوا پھر بھی نہیں چھوڑتے. کیسے روزہ دار ہوتے ہیں سبحان اللہ. وہ 70 سال کے روزہ رکھ رہے ہیں، 17 سال کا نہیں رکھ پا رہا، یہ 25 سال کا نہیں رکھ پا رہا. وجہ کیا ہے؟ ارے وجہ سیدھی سیدھی یہ ہے کہ روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ ایمان کی طاقت سے رکھا جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. روزہ بدن کی طاقت سے نہیں رکھا جاتا، روزہ ایمان کی. کیا دعا کی ہے انہوں نے جبریل امین نے؟ ہلاک ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے. اور حضور نے کیا کہا اس دعا پر؟ آمین. آمین. اب بتاؤ، مجھے دعا کرنے والے ہوں جبریل امین، آمین کہنے والے ہوں رحمت للعالمین، قبول کرنے والا ہے رب العالمین. کہاں جاؤ گے مسلمین؟ کوئی ٹھکانہ رہے گا تمہارا؟ صحابہ نے کہا آقا دوسرے منبر پہ قدم رکھا تب بھی آپ نے آمین کہا تھا. تب حضرت جبریل امین نے کیا کہا تھا؟ اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کی تھی؟ تب یہ کہا تھا میرے محبوب آپ کا نام جس کے سامنے لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، کنجوسی کرے، وہ بھی ہلاک ہو جائے. سبحان اللہ. سنیوں مبارک اور الحمدللہ جب بھی نبی کا نام آتا ہے ہم درود بھی پڑھتے ہیں، اور درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ اور ہمارا دین نہیں بھرتا. الحمدللہ جلسہ ختم ہوتا تو پھر 1-2 دفعہ نہیں، 4-5 دفعہ نہیں، 1000-2000 دفعہ نہیں، 10-20 ہزار دفعہ نہیں، ہم جھوم کے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. جب لاکھوں سے بھی جی نہیں بھرتا تو ہم کہتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود. ہے نا؟ لاکھوں اور یہاں کروڑوں. 1 کروڑ نہیں، کروڑوں. ہے نا؟ ہم تو الحمدللہ پڑھتے ہیں. اچھا تیسرے نمبر پہ قدم رکھا تب فرمایا آمین. تب آپ نے یا رسول اللہ آمین کہا. اس وقت جبریل امین نے یہ دعا کی ہے اللہ وہ بندہ بھی ہلاک ہو جائے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، دونوں کو یا دونوں میں ایک کو ان کی خدمت نہ کرے. سبحان اللہ. مولانا سلیمان صاحب اس پہ بولنا بھی ضروری ہے. بالکل حق بات ہے. 2-3 پیسے اولاد کمانے لگتی ہے تو ماں باپ کو آنکھیں دکھانے لگتی ہے. ابا میں نے اتنے پیسے کما دیے، پھٹ جا رہا جیسے 1 لاکھ روپے لے کے آیا. ابا میں نے اتنے روپے کما دیے، ابا میں نے یہ کما دیا. اور اگر اس کے پیسوں میں سے غلطی سے اس کے ماں باپ نے تھوڑے سے پیسے زیادہ اٹھا لیے، پورا گھر سر پہ اٹھا لے گا. اتنی مشکل سے کمایا تھا، ایسے کمایا تھا، ویسے کمایا تھا. ابے ماں باپ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھا تیری ماں نے، تجھے پتا ہے 9 مہینے تک. اور ڈاکٹر نے اگر کہہ دیا کہ یہ چیزیں نہیں کھانا، ہاتھ نہیں لگایا تیری ماں نے. اور جب ڈیلیوری ہوئی، جب تو دنیا میں آیا، تیری پیدائش ہوئی، تیری ماں کی جان بھی جا سکتی ہے، اور چلی جاتی ہے کتنی ماؤں کی جان. اور وہ ایسی تکلیف اور پریشانی کا وقت ہوتا ہے کہ اسلام نے اس وقت کی موت کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے فرمایا جو عورت کسی بچے کی پیدائش کے وقت فوت ہو جائے اس عورت کو اللہ تعالی شہادت کا درجہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ.
اور کتنی تکلیفوں سے گزری، اور بچے کی مسکراہٹ دیکھی وہ اپنی تکلیف ہی بھول جاتی ہے۔ یس اللہ اس ماں سے یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے پیسے اٹھا دیے، اس ماں سے نہیں بولے گا۔ دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کا وہ ٹائم ہے، موٹر سائیکلوں پہ گھومنے کا بھی وہ ٹائم ہے۔ کتنے ماں باپ عاقل بھائی آج کل یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے پاس 2 منٹ کا ٹائم نہیں ہے اولاد کے لیے۔ دیکھو یہاں پر بھی علم کام میں آتا ہے۔ میری آپ سے بات نہیں اس ٹاپک پہ، ان سے بھی نہیں ہوئی، لیکن